الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انتخاب حدیث ہے. اگر کوئی بھائی اور بہن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کے لیے مختصر اور جامع یہ مجموعہ ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو حدیث اور سنت کے بہت قریب پائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ یومیہ پیش آنے والے مسائل سنت کی روشنی میں وہ حل کر سکے گا. اس میں ہم نے مختلف چیزوں کا احاطہ کیا. صلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے تو اس کی اصلاح اور کریکشن کیسے کی جائے گی. اب اس کے بعد میں سجدہ تلاوت تھی کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض ایسی آیات جو سجدے سے متعلق ہیں اس پر سے ہم گزریں تو وہاں سجدہ کرنا چاہیے، جس کا ادب بتایا گیا کہ وہ سجدہ کرنا زیادہ بہتر ہے. میکسیمم کوشش کرے کہ وہاں پر سجدہ کرے سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو. اور اگر پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والے کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ وہ سجدہ کرے. اور اگر کسی وجہ سے پڑھنے والا سجدہ نہیں کیا تو سننے والے کے لیے بھی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے وہاں پر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا انداز اور طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ اس طرح کی آیات سے گزرتے تو وہاں پر سجدہ کیا کرتے تھے. تو اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. تو قرآن کریم میں کل 15 ایسی جگہ ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر. جیسے ایک جگہ کہا گیا سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہ اس کی پراپر تسبیح ہے یا دعا ہے جس کے اندر آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے نقش و نگار بنائے، میرے کان، آنکھیں وغیرہ ساری چیزیں مجھے دیں اپنی طاقت اور اپنے فضل و کرم سے. اس میں نہ میری طاقت ہے نہ میری کوئی قدرت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یعنی ہر اعتبار سے اللہ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے. اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں یہ ایک زیادہ بہتر شکل ہے. اور اگر کسی بھائی یا بہن کو یہ نہیں معلوم تو وہ کیا کرے گا، وہ نارمل جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ اگر وہ پڑھ لے گا تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھ ہی رہے ہیں تو کم سے کم کوشش کریں کہ وہ دعائیں بھی سیکھ لیں تاکہ اس میں زیادہ خیر و برکت ہو سکے. تو یہاں یہ سجدہ تلاوت کی بات ہے. اب سجدہ تلاوت کے بارے میں جیسے اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ طہارت یا باوضو ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ سننے والا تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. پڑھنے والے کے لیے آداب ہیں لیکن سننے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کرے گا، اسی حالت میں وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے. سجدہ تلاوت ویسے ہی آپ ایک قاری صاحب بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں اور وہ سجدہ تلاوت پر سے گزرے اور انہوں نے سجدہ کیا، آپ سن رہے تھے تو آپ بھی وہاں پر سجدہ کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے یہ سب شرائط ہیں کہ آپ باوضو ہوں، سجدہ تلاوت کے لیے نہیں ہیں. تو ہم اس کے بعد ایک اور سجدے کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سجدہ شکر. اس سے پہلے یہاں رکتے ہیں تاکہ آپ اس بارے میں میک شور کر لیں کہ اگر کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی کنفیوژن ہے آپ کو تو آگے بڑھنے سے پہلے سجدہ تلاوت کے بارے میں. سجدہ تلاوت کی دعا تو میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یاد ہوگی، اس لیے دہرانا یا پوچھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہے اس بارے میں. تو آپ بتائیے کوئی بھی کہ اگر سجدہ تلاوت خود قاری صاحب کر رہے ہوں سننے والا کیا کرے گا اس کے لیے. اگر پڑھنے والا سجدہ کر رہا ہے تو سننے والے کو بھی اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے، جس بھی حالت میں ہو. باوضو نہ ہو تو بھی چلے گا. اگر پڑھنے والا اسی وقت سجدہ نہ کرے تو پھر سننے والے کو اختیار ہے. ٹھیک.
تو سجدے کتنے ہیں قرآن کریم میں جہاں سجدہ کرنا چاہیے یا کرنا مسنون ہے؟ کتنے ہیں؟ 15 سجدے بتائے گئے ہیں۔ 15 سجدے ہیں۔ تو 15 جگہوں پر یعنی اگر ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت وہاں پر کرنا چاہیے۔ بہرحال سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ بات تھی۔ اب آگے دیکھیے سجدہ شکر، یعنی دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ کبھی کوئی اچھی خبر ملے، بڑی نعمت کا اظہار ہو، کوئی بڑی خبر آ گئی تو اس وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھلائی ہے، جو نعمت ہے، کس کی طرف سے ملتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اچھی خبر ہو اور آپ اللہ کو یاد کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تکبر اور گھمنڈ وہاں نہیں پیدا ہوگا، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر اللہ کے آگے عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں کہ یا اللہ جو کچھ ہے یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرا شکر ہے، ورنہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کیا ہمیں وہ چیزیں مل سکتی تھیں؟ کیا اس کا وہ فائدہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے اگر وہاں پر آدمی سجدہ کرے، اللہ کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو کوئی اچھی خبر ہے، او ونڈرفل، کیا کیا جملے ہمارے خاص جملے ہیں کہ واٹ اے لکی، کیا قسمت ہے تمہاری، کیا نصیبے والے ہیں، کہ بہت ویل ڈن، یہ ہے وہ ساری چیزیں ہم بولیں گے۔ جو اللہ کا شکر کرنا چاہیے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے گنجائش ہی نہیں۔ عام طور پر کہ جو بڑی خبر آ گئی تو عام طور پہ وہ اپنے آپ کے اوپر لیتے ہیں کریڈٹ کہ میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ کوشش کی، بچے نے محنت کی، اس کا رزلٹ اچھا آیا، لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک مومن کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کے شکر کرے وہ، کیونکہ جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے نا، اللہ کی مدد سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ کوئی امپورٹنٹ خبر آتی، اہم، تو آپ کیا کرتے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نماز کا سجدہ نہیں ہے، ایکسٹرا اور اضافی ہے اللہ کا شکر کرنے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جیسے ایک واقعہ ہو گیا، فرمایا گیا کہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، ثم رفع رأسه وقال، پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ جو میں نے سجدہ کیا اس کی وجہ کیا ہے، یہاں پر میں نے سجدہ کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ خوشخبری مجھے سنائی۔ ایک خوشخبری کیا ہے؟ اس کی احادیث میں مزید تفصیل بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ درود پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ برکتیں نازل فرمائے گا، یعنی نبی پر درود پڑھنے کا پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس کا فائدہ نبی کو بھی ہوگا۔ تو جب حضرت جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی، یہ بڑی بات تھی نا کہ ایک مومن اگر کوئی بھی درود پڑھے گا ایک بار تو اس کو بھی ثواب، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے نا درود، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نبی کے درجات کی بلندی کے لیے مزید دعا کر رہے ہیں، تو دونوں کو فائدہ ہوا اس کا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی گئی تو آپ فوری کیا کیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدے میں گرے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی خبر آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس طرح کا سجدہ کیا ہے۔ یہ سجدہ جو ہے یعنی واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ یہ جو سجدہ ہے یہ بہتر ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، جیسے کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس کو اسی طرح سے دیکھا کرتے تھے۔ یعنی شکرانے کا جو سجدہ ہے ایک مسنون ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے، ضروری یا واجب یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر دی گئی۔ دین کی دعوت پھیلے تو جو لوگ مخلص ہیں دعوت کے ساتھ، ایک آدمی مسلمان ہوا تو ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کا اندازہ آپ بڑے بڑے چیک دے کر بھی نہیں لگا سکتے۔ اتنی خوشی ان کو نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ایک آدمی کو راہ راست پر لا لے، اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے نا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے
صحیح راستے کی رہنمائی کی، تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی الی الیمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اب حضرت علی جا کر وہاں دین کا کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی رپورٹ لکھی کہ کیا ہوا، لمبی حدیث ہے کیا کیا ہوا، وہ سارا لکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام کی خبر دی۔ فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَرَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لیٹر ان کا ملا، جب آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ حضرت علی نے جو رپورٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ شکراً للہ علی ذالک، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے کی کیفیت اور اس کا تذکرہ جب سنا تو آپ نے سجدہ کیا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اگر کوئی بڑی نعمت ملے تو اللہ کا شکر آدمی کو زیادہ کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی نعمت ہو ہر وقت شکر کرنا چاہیے، لیکن کوئی بڑی خبر آ جائے تو اس پر سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے کہ اللہ ہی کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اس کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص موقعوں پر، جیسے حضرت جبرائیل ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے سجدہ کیا، ایک خبر انہوں نے دی، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے آپ کو وہاں کی کیفیت لکھی اور یہ بتایا کہ وہاں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر آپ بجا لائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہم خبر کے موقع پر شکر کا سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں سجدہ شکر کے بارے میں، تاکہ ہم اس کے آگے بڑھ سکیں، اور اس کے آگے ہمارا ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کو ہم کہیں گے نوافل وغیرہ۔ تو نوافل کیسے پڑھے جاتے ہیں، کتنی رکعت ہیں، اس سے پہلے اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں۔ شیخ سجدہ شکر میں کیا تلاوت کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر میں تلاوت جو ہے نارمل جو ہم کرتے ہیں وہی ہے، اس کے لیے الگ دعا نہیں ہے۔ جیسے سجدہ تلاوت کے لیے ایک دعا ہے، اسی طرح سجدہ شکر کے لیے نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، کیونکہ بنیادی طور پر یہ اللہ کی تسبیح کے لیے ہے، تو تسبیحات ہی پڑھتے رہیں آپ، نارمل جیسے تسبیح پڑھتے ہیں اسی طرح سے تسبیح پڑھتے رہیں۔ جی، اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہاں، باب صلاۃ التطوع، کہ نفل نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کب پڑھی جائے۔ تطوع اصل میں کہتے ہیں غیر فرض نماز کو۔ جو نمازیں 5 مرتبہ فرض ہیں وہ تو ضروری ہیں، فرائض میں ہیں، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب تطوع ہیں۔ اب تطوع کی مختلف قسمیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد نوافل وغیرہ۔ تو ہمارے پاس مختلف قسم کے اس کے درجات تقسیم کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا رتبہ الگ الگ ہے۔ اوورآل اس کو صلاۃ التطوع کہا جاتا ہے۔ یہ نفلی نماز ہے، یعنی غیر فرض نماز۔ نفل کے اندر بھی اس کے اپنے لیولز ہیں، اس کا اپنا مقام، اس کا درجہ ہے، لیکن نوافل پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، کیونکہ فرض نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نفل کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہ فرض میں اگر کوئی لغزش کوتاہی ہو گئی تو نفل وغیرہ پڑھیں گے تو اس کا وہاں پر زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور نفل اس کے لیے عام طور پہ ایک تو جنرلی کچھ نوافل ایسے ہیں جن کے لیے ٹائم ٹیبل اور طریقہ مقرر کیا گیا، اور جس کو ہم عرف عام میں نفل کہتے ہیں، ایکسٹرا نماز، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اس وقت 8 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت کر کے، 6 رکعت پڑھ لیجئے، 10 رکعت پڑھ لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھے، سلام پھیرے، پھر دیکھا ٹائم ہے، چلو اور 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جمعہ کے دن مسجد گئے، جلدی چلے گئے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اب وہاں جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت پڑھے، پھر دیکھیں کہ ابھی خطبہ شروع ہونے کے لیے مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ باقی ہے،
پھر آپ 2 رکعت پڑھے، پھر دیکھے اور ہے، پھر 2 رکعت، تو ایسے جتنے چاہے آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نفل کے لیے لمٹ نہیں ہے، لیکن بعض نفل جس کو ہم سنت موقدہ، غیر موقدہ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اس میں لمٹ اور طریقہ بتایا گیا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب اس میں دیکھتے جائیے آپ کہ نفل پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اور کب کب پڑھنا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ سارا اس کی ترتیب بتائی گئی۔ مثلا سب سے پہلے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے شوق سے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کوئی خدمت کی، آپ نے ان سے کہا کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو؟ تو اب صحابہ کے سوچنے کا انداز کیا تھا؟ ہماری طرح نہیں تھا، ذرا مختلف تھا۔ ہمارا یہ ہے کہ جب صاحب خوش ہیں تو ہم کہیں گے کہ کچھ پیسے مانگ لو، کچھ جاب ذرا بڑھا دے دو، کچھ ترقی، امپرومنٹ، عام طور پہ یہی کرتے ہیں نا باتیں۔ لیکن صحابہ کے سوچنے کا پیمانہ الگ تھا، ان کے سوچنے کا اندازہ جنت مانگنا چاہیے، ثواب کی کام، طریقہ ایسا مانگو جس میں چل کر زیادہ فائدہ ہو سکے۔ ہم سے ذرا مختلف ان کا انداز تھا۔ اب یہ صحابی نے کیا مانگا اس کو دیکھیے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ پوچھو، مانگو، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ دیکھا مانگا تو کیا مانگا، دیکھو جنت بھی نہیں، جنت کے اونچے درجات کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ بھائی کوئی دنیاوی چیز ہے، کوئی ایسی یہاں کی بات مانگو، تم تو بہت بڑی جنت مانگ رہے ہیں تم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال اوغیر ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی اور بات مانگ لو۔ تو صحابی کے سوچنے کا نہ وہ مل گیا تو سب مل گیا، یہ دنیا نہیں چاہیے مجھے، یہاں کے پیسے کوئی چیز نہیں چاہیے، ہوا ذاک، انہوں نے کہا نہیں وہی چاہیے، جنت۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ جنت اگر تم اتنا اونچے درجات لینا چاہتے ہو جنت کے، اس میں جو ہے نا تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، اور وہ کیسے محنت کرو گے؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم کثرت سے نوافل پڑھو، کثرت سے اگر تم نوافل پڑھیں گے تو وہ نوافل آپ کو وہاں کام آئیں گے، جنت کے اونچے درجات دلانے کا یہ نوافل سبب بنیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک یہ بھی ہے نا قرآن کریم کی جو آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم نیکیاں کرو گے تو بھول چوک، مسٹیک اور لغزش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا؟ ہمیں درگزر فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اس لیے نفل جتنا ہم پڑھیں گے اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور خاص طور پر جو غیر فرض نماز ہے جس کو ہم عرف عام میں سنت کہتے ہیں، کب کب کتنی پڑھنی چاہیے؟ ایک حدیث میں آپ دیکھ لیجئے اس کی، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعت کے بارے میں یاد رکھا ہے۔ غیر فرض نماز 10 رکعت، کب کب؟ رکعتین قبل الظہر، 2 رکعت ظہر سے پہلے، یہ فرض نہیں غیر فرض، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور 2 رکعت عشاء کے بعد وہ بھی گھر ہی کے اندر، ورکعتین قبل الصبح، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ 10 کوئی بھی ایک بھائی گن دے گا اس کو جلدی کر کے 30 سیکنڈ کے اندر؟ جی ماشاءاللہ۔ ظہر کی نماز سے قبل 2 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہو گئے 10، اور ایک حدیث میں آتا ہے 12 رکعت، تو 12 اگر ہوں تو ظہر سے پہلے 4 رکعت، یعنی کم سے کم یہ 10 والا ہے۔ اگر آپ 12 پڑھ لیں تو وہ ذرا زیادہ بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے بھی اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت، تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر شکل ہوگی، 2 رکعت کر کے۔ لیکن کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں تو وہ ثواب کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائیں گے، کہ اگر کوئی اس طرح کا تھوڑا سا بھی اہتمام کرے تو اس کے لیے کیا کہا گا؟ من صلی 12 رکعتاً فی یوم و لیلۃ،
بنیا لہو بہن بیت فی الجنتی، کوئی 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائیں گے. یعنی ہمارا پلاٹ وہاں ریزرو ہو جائے گا، ہماری بلڈنگ وہاں ریزرو ہو جائے گی، صرف پیمنٹ 12 رکعت. روزانہ اگر ہم 12 رکعت پڑھ لیں غیر فرض سنت کے طور پر تو اللہ کے طرف سے یہ گویا کہ ہمارے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو گپے مارنے کے بجائے کیوں نہیں ہم سنت پڑھ لیتے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو فجر کی نماز ہے اس پر بھی خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے عصر کی نماز سے پہلے بھی یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پڑھا جائے جیسے حدیث میں بتایا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر خصوصی مہربانی کرے جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ریوارڈ دیا گیا. وہ جنرل ریوارڈ جو گھر والا ہے وہ تو محفوظ ہو گیا، اب یہ پلس ہے. اب دیکھیے مومن جو ہے کتنی طریقوں سے اپنے اکاؤنٹ بنا رہا ہے، کتنی طریقوں سے اس کو کما رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈبل جاب کر رہا ہے، ادھر جو ہے 6 گھنٹے لگا رہا، ادھر 2 گھنٹے لگا رہا، ادھر 3 گھنٹے لگا رہا. ٹوٹل انکم اس کی کتنی ہے؟ تو مومن یہ سوچتا ہے کہ وہ جنت میں کتنے درجات اونچے ہی اونچے، وہ ایک گھر کی بات ادھر ہو گئی، ادھر ایک ثواب کی بات ہو گئی، اور ادھر وہ ہو گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہے کس طریقے سے مومن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اسی طرح سے 2 رکعت مغرب سے پہلے بھی ہیں، جیسے کہا گیا صلو قبل المغرب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لمن شاء، یعنی اختیاری ہے، نان ابلیگیٹری، یہ ضروری نہیں ہے. کراہیت یتخذها الناس سنتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو جو واجبی سنت ہے، ضروری سنت، اس کا درجہ دے دیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر کہا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا فلم یأمرنا ولم ینہانا، کہ ہم عام طور پہ سورج جب غروب ہو جاتا مغرب کے لیے تو اس وقت 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے اور آپ اس کا تاکید سے نہ حکم دیتے نہ منع کرتے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیے. عصر کے بعد کوئی نماز نفل نہیں ہے مگر کب تک؟ سورج غروب ہونے تک. جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، تو آپ وہاں پر 2 رکعت پڑھیں مغرب کی نماز سے پہلے. اس کا عام طور پر بہت کم لوگ اہتمام کرتے ہیں. مغرب کے بعد تو جو ہے ہماری مساجد میں عموماً اتنا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، بس جدھر اذان کا آخری لفظ نکلا ادھر اللہ اکبر شروع ہو گئی. حالانکہ مسنون یہ ہے کہ وہاں بھی تھوڑا سا بریک دینا چاہیے تاکہ لوگ جو 2 رکعت پڑھنا چاہیں اس حدیث کے مطابق وہ 2 رکعت پڑھ سکیں. اگر اتنا وقفہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. بعض ممالک میں، بعض علاقوں میں جیسے حرم وغیرہ میں بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا، اذان کے بعد باقاعدہ وہاں ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اس حدیث پر کوئی عمل کرنا چاہے 2 رکعت پڑھ لے. اور بعض اور بھی لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن عموماً مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم لوگ روایتی چیزوں پہ زیادہ چلتے ہیں، اور جو حدیث ہے نبی کا جو طریقہ، نبی کریم کے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. اس پر توجہ دینی چاہیے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام نئی معلومات اور نئی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. آئندہ ہم مزید چیزیں جو نوافل وغیرہ کے سلسلے میں ہیں وہ پیش کریں گے، اس کے لیے انتظار کیجیے آئندہ لیکچر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما